نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ اسلام اور دیگر اس علاقہ کے انتہائی محبوب و مکرم ساتھیوں، آج کی یہ خوبصورت مجلس اور محفل اس مدرسہ جامعہ تعلیم القرآن فاروقیہ کی اختتامی تقریب کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز جن طلبہ کرام نے حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کی ہے ان کے سروں پر یہ تاج بھی سجائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر فضلاء ہوں گے ان کی بھی یہاں پر عزت افزائی ہوگی۔ تو آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے صرف یہ بات ذکر کروں گا کہ ان مدارس دینیہ کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ ان مدارس دینیہ کے قیام کا مقصد بعینہ ہی وہی ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ ان مدارس دینیہ کو قائم صرف اس لیے کیا گیا کہ جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی تشریف آوری کے جو مقاصد تھے انہی مقاصد کی تکمیل کے اندر یہ مدارس دینیہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا آخری عظیم الشان پیغمبر تشریف لایا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے اوپر پڑھ کے سناتا ہے، یعنی بلا کم و کاست اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنانا، یہ پہلا مقصد ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا فرمایا کہ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی ان کی تربیت بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اگر اس ساری چیزوں کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ دو چیزیں نکلتی ہیں، تعلیم اور تربیت۔ اس طرح کے آیتیں پڑھ کے سنانا، اس کا تعلق بھی تعلیم کے ساتھ ہے۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ تو خود لفظ ہی بتلا رہے کہ آپ کی بعثت کا ایک مقصد وہ تعلیم دینا ہے کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ اور دوسرا جو یزکیہم، اس کے اندر تربیت۔ آپ مختصر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تعلیم اور تربیت تھی۔ انہی دو مقاصد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ میں بھی ذکر فرمایا، میں کہ انما بعثت معلما،
بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں عالم بنا دوں، کیونکہ معلم کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو تعلیم دے کر عالم بنائے۔ تو میں اس لیے آیا تاکہ تمہیں عالم بنا دوں، اس دنیا کو علم سے بھر دوں، کہ جو دنیا جہالت کا گڑھ بن چکی تھی، ہر طرف جہالت ہی کا پھریرا تھا، میں اس جہالت سے بھری ہوئی دنیا کو علم سے بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور دوسرا فرق بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ تم کو با اخلاق بنا دوں، تم کو خلیق بنا دوں، تمہیں اچھے اخلاق کا حامل بنا دوں۔ سبحان تو یہ دو ہی چیزیں ہوئی کہ میں تمہیں عالم بنانے کے لیے آیا ہوں، یعنی تمہیں تعلیم دینے کے لیے، میں تمہیں با اخلاق بنانے کے لیے آیا ہوں، یعنی تمہاری تربیت کرنے کے لیے۔ یہ دو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھی، اور یہ ہمارے جتنے بھی مدارس دینی ہیں ان کے قیام کا مقصد بھی یہ دو چیزیں، تعلیم اور تربیت۔ دیکھیں یتلو علیہم آیاتی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنانے والے لوگ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ انہی مدارس دینیہ سے۔ اسی طرح یعلم الکتاب والحکمہ، کتاب اللہ کی تعلیم دینے والے اور حکمت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دینے والے لوگ، وہ بھی انہی مدارس دینیہ ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ تعلیم ایک تو مقصد ان مدارس دینیہ کا یہی ہے کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، اور دوسرا یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں کہ برے اخلاق جو ان کے اندر پیدا ہو چکے ہیں ان برے اخلاق کو نکال کر ان کی جگہ اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو وہی تعلیم و تربیت کے جن دو مقاصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، انہی دو مقاصد کی تکمیل کے لیے ان مدارس دینیہ کا قیام ہے۔ کہ دیکھیں یہ جو دو چیزیں ہیں، یعنی علم اور اخلاق، علم اور اخلاق، ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسان کے اندر موجود نہیں، بلکہ باہر سے انسان کے اندر داخل کی جاتی ہے، یعنی علم۔ انسان جس وقت اس دنیا میں تشریف لاتا ہے یہ علم سے بالکل یہ کورا ہوتا ہے، اس کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں، یہ جاہل مطلق ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ کہ لا تعلمون نفی، آگے شیئا نکرہ، کہ کچھ نہیں جانتے تھے، تم جاہل مطلق تھے، تمہیں کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ نے تمہارے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیتیں پیدا فرمائی، سبحان فرمایا کہ تمہارے اندر سننے کی صلاحیت رکھی، تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت اور قوتیں رکھی، تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ کہ جعل لکم السمع، تمہیں یہ کان عطا کیے کہ جن کے ذریعے سے تم سن کر بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کر سکو، والابصار، تمہیں آنکھیں دیں تاکہ بہت ساری چیزوں کا علم تم ان آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کر سکو، والافئدہ، اور تمہیں اللہ رب العزت نے سوچنے سمجھنے والے دل عطا کیے ہیں کہ اس دل کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا علم سوچ اور سمجھ کر حاصل کر لو۔ وہ کہ علم تھا نہیں، علم کو حاصل کرنے کی استعداد تمہارے اندر رکھ دی گئی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا، علم اس کے اندر داخل ہوگا باہر سے، البتہ علم کو حاصل کرنے کی استعداد اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے تو انسان کو جاہل کہا جاتا ہے۔ دیکھو اس مائک کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے، اس تپائی کو، اس میز کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے، یہ جو ڈیسک کھڑا ہے اس کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر علم حاصل کرنے کی استعداد ہی موجود نہیں۔ جاہل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر علم حاصل کرنے کی استعداد موجود ہو اور پھر اس کو ابھی علم حاصل نہ ہوا ہو تو اس کو جاہل کہتے ہیں۔ وہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں تشریف لایا تو وہ جاہل تھا، اس کو علم نہیں تھا، لیکن علم حاصل کرنے کی استعداد اس کے اندر موجود تھی۔
اس کے اندر سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیتیں رکھی گئیں تاکہ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر یہ علم کو حاصل کر سکے۔ تو گویا کہ ایک چیز ہے نا علم، یہ اس کے گھر کی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر باہر سے داخل کی جاتی ہے اور اس کے اندر علم کو حاصل کرنے کی استعداد رکھی گئی ہے۔ اور دوسری چیز ہے اخلاق۔ یہ اخلاق انسان کے اندر کی چیز ہے، انسان کے اندر اخلاق باہر سے نہیں داخل کیے جاتے۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اخلاق رکھے، انسان کا کام یہ ہے کہ ان اخلاق کو سنبھالے، ان اخلاق کو اعتدال کے اوپر لے کر آئے، افراط اور تفریط سے بچا کر جو معتدل اخلاق جن کے حاصل کرنے کا شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے، ان معتدل اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ اخلاق اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھ دیے۔ دیکھیں غصہ بھی انسان کے اندر موجود ہے یا باہر سے دلایا جاتا ہے، باہر سے کوئی کام ہوتا ہے لیکن غصہ انسان کے اندر موجود ہے، غیظ و غضب انسان کے اندر موجود ہے، سخاوت انسان کے اندر ہے، تکبر انسان کے اندر ہے، تواضع انسان کے اندر ہے۔ یہ جتنی بھی اچھے یا برے خلق ہیں، جتنی بھی اچھی یا بری عادات ہیں، یہ سب انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ پھر لیکن انسان کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ وہ معتدل اخلاق اپنے اندر اپنائے، یعنی افراط اور تفریط جو اخلاق کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ان افراط اور تفریط کو چھوڑ کر جو بالکل اعتدال کے اوپر مبنی متوسط اور معتدل خلق ہے، اس کو حاصل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے شریعت نے حکم دیا کہ تواضع اختیار کرو، شریعت نے حکم دیا ہے تواضع اختیار کرو، تواضع کے بڑے فضائل ذکر کیے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، میں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلندی عطا کرتے ہیں۔ اب تواضع کیا ہے؟ یہ دو انتہاؤں کے درمیان ایک خلق ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی ایک انتہا ہے تکبر، کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر جانے، یہ ہو گیا تکبر، کہ آدمی ہر وقت اپنی بڑائی کو جتلاتا رہے اور دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھے کہ یہ تو شے کوئی نہیں، بابے تھے شے کوئی نہیں، دوسروں کے یہ تھے شے کوئی نہیں، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھے اور دوسروں کی ہر وقت نفی کرنے کے اوپر لگا رہے، یہ اپنی بڑائی جتلائے اور دوسروں کو حقیر جانے، تو یہ ہے تکبر۔ یہ ایک انتہا ہے، اس سے بھی شریعت نے منع کیا۔ اور اس کی دوسری انتہا ہے ذلت نفس، کہ آدمی خام خواہ آدمی ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، سب کے سامنے جھکتا پھرے، صرف دنیا کی خاطر دوسروں کی تملق اور دوسروں کی چاپلوسی کرے، اس سے بھی شریعت نے منع کیا۔ وہ ہے کہ تکبر ایک انتہا ہے، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اور اسی کی دوسری انتہا وہ ذلت نفس ہے کہ محض دنیا کی خاطر آدمی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دے، شریعت نے اس ذلت نفس سے بھی منع کیا۔ اس تکبر اور ذلت نفس، یا دوسرے لفظ یوں کہہ لو تکبر اور تذلل کے درمیان، میرے کو مکمل ویڈیو لے لینا، وہ ہے تواضع، جس کو حاصل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ جو آدمی ان حدود سے واقف ہوگا وہی صحیح معنی میں تواضع کو اختیار کر سکتا ہے۔ جس کو اگر یہ حد معلوم نہ ہو کہ تکبر کی حد کیا ہے اور تذلل اور ذلت نفس کی حد کیا ہے، تو ان کے بیچوں بیچ جو تواضع کا خلق ہے جس کے اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، جو آدمی ان حدود سے واقف نہیں ہوگا وہ کبھی بھی با اخلاق نہیں بن سکتا۔ وہ ہے کہ با اخلاق بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کرے۔ دیکھو ہر چیز کی گھما پھرا کر بنیاد کس پر آ جائے گی؟ علم پر۔ اس لیے علم کا مرتبہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑھ کر ہے، علم کی اہمیت اللہ رب العزت کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے کھانے پینے، ان کی رہائش کا انتظام بعد میں کیا، ان کے علم کا انتظام پہلے فرمایا۔ میں کہ علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا، جن جن چیزوں کی ان کو ضرورت تھی ان تمام چیزوں کے نام ان کو سکھلا دیے۔ پھر ان کی علمی فوقیت اور علمی برتری وہ فرشتوں کے اوپر بھی ثابت کی، فرشتوں کے سامنے سوال جواب ہوئے، انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔
اور جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، انہوں نے فر بتلا دیے، تو پھر انہیں مسجود ملائک بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے انتظام ان کے علم کا کیا، ان کو عالم بنا کر پھر اس کے بعد فرمایا کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، پھر کہا کہ اے آدم اور آپ کی جو بیوی نے، آپ دونوں اب جنت میں رہو، پھر یہاں پر جو چیز چاہے کھاؤ پیو، یہ آپ کے لیے ہم نے جنت کی یعنی جنت کو رہائش گاہ بھی بنا دیا، اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بھی سارا انتظام اس جنت کے اندر کر دیا۔ بے شک بس صرف یہ کہ ایک پابندی تھی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیونکہ آزمائش کے لیے انسان کی آزمائش ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا ہے تو ان کا سب سے پہلا جو اہتمام کیا گیا وہ ان کو علم کے سکھانے کا تھا۔ بے شک پھر یہ نہیں کہ باپ کو علم سکھا دے اور ان کی اولاد آگے بالکل یا جہل مطلق رہے، بلکہ ان کی اولاد کے بھی علم کا اللہ نے انتظام کیا۔ بچے صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، اور قرآن نے بھی اس کو اس کی طرح اشارہ کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری نسل نکالی، جو بھی قیامت تک ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے تھے ساری کی ساری ان کی اولاد کو نکالا گیا۔ پھر سب کے سامنے اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کر کے پھر یہ کہ ان سے عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی۔ تو گویا کہ اپنی ربوبیت کا علم اللہ رب العزت نے ان تمام انسانوں کے اندر ودیت رکھ دیا۔ پھر دیکھیں وہاں یہ عالم ارواح کا معاملہ تھا، عالم ارواح میں سب ارواح کے سامنے ان سے عہد الست لیا گیا، اپنی ربوبیت کا علم ان کے اندر ودیت رکھ دیا۔ پھر وہاں سے دیکھیں روحوں کے اس دنیا میں آنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور یہاں جب آدمی اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو یہ جو دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی، یہ ہمارے لیے ایک مدرسہ بنا دیا ہے کہ وہ جو سبق میں نے تم سے عالم ارواح میں جو سبق میں نے تم کو پڑھایا تھا، دنیا میں جا کر اس سبق کو تم نے دہرانا ہے، اس سبق کو تم نے یاد کرنا ہے، اس کی عملی تربیت کرنی ہے۔ چنانچہ یہاں پر جب آئے، یہاں دیکھیں ہماری رہائش کا بھی انتظام ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادارے میں آپ تشریف لاتے ہیں تو اس ادارے کے اندر رہائش کا بھی یہاں پر کھانے پینے کا بھی سارا انتظام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو میں خود رہا ہوں جس ٹائم تو لائیو جانا ہے یہاں پر کھاؤ پیو، تمہاری ساری ضروریات یہاں پر پوری ہوگی، لیکن تمہارا کرنے کا کام ہے کہ جو سبق تمہیں پڑھایا گیا نا اپنی ربوبیت کا، اس سبق کو تم نے یاد کر کے آنا ہے۔ اس لیے انسان یہاں پر جب دنیا گزار کر جیسے ہی یہاں سے دنیا سے پردہ کرتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، برزخ میں پہنچا، تو برزخ میں پہنچتے سب سے پہلا سوال اللہ یہ کرتے ہیں الستُ بربکم، جب میں تمہارا رب نہیں ہوں نہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ گویا کہ یہ سوال کر کر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کے اندر رہنے کا جو ہم نے موقع تمہیں عطا کیا تھا، یہ اس سبق کو دہرانے کے لیے، اس سبق کو یاد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب تم دنیاوی زندگی گزار کر جب یہاں پر آئے ہو تو اب یہ کہ اس کا امتحان بھی دو، اب یہ بتلاؤ کہ من ربک کا تیرا رب کون ہے، جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سبق کو یاد کیا، اس کی باقاعدہ عملی تربیت کی، اور یہ اعتقاد ایسا پختہ بنا لیا گویا کہ اس کا حال بن گیا۔ بے شک یہ اسباب کی دنیا ہے، لیکن اس کی نگاہ اسباب پر نہیں بلکہ اس کی نگاہ اسباب سے گزر کر آگے مسبب الاسباب پہ پڑتی تھی کہ پالنے والا مجھ کو میرا رب اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، جس نے اس حد تک اس عقیدے کو اپنا حال بنایا۔ اس سے جب سوال ہوتا ہے نا من ربک کا تیرا رب کون ہے، وہ فوراً کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال اس سے ہوتا ہے کہ من نبیو کا، یہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو آدمی تمہارے اندر نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہوا محمد ہوا رسول اللہ جانا بالبینات، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو واضح دلائل لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تھے، ہم ان کی نبوت پر ایمان لائے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے ما دین کا، آپ کا دین اور مذہب کیا ہو؟ کہتا ہے دین الاسلام، میرا مذہب اور میرا دین تو اسلام ہے۔ تو اس کے لیے کامیابی کا مجدہ اور خوشخبری اس کو سنا دی جاتی ہے،
اور جس آدمی نے یہاں پر رہتے ہوئے اس سبق کو یاد نہیں کیا، میں کہ اما المنافق او قال المرتاب، جو منافق آدمی تھا یا شک میں مبتلا آدمی، اس سے جب فرشتے سوال کرتے ہیں من ربک کا، تو بتلا کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، یہ کلمہ تحیر ہے، حیرانی کے عالم میں کہتے ہیں ہاں. ہمارے ہم کہتے ہیں جب سوال کا جواب منہ اٹھے کرتا رہ جاتا ہے، یہ کیا سوال کر لیا، وہ کہتے ہیں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. پھر جب کہتے ہیں ما تقول فی حق هذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کہ جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں. ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری. تو وہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے جو سبق ہمیں پڑھا کر بھیجا، اس سبق کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے یہ ساری دنیا بھی ایک مدرسہ ہے. میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک علم کا مرتبہ مقام اس قدر ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کے علم کا بندوبست کیا. ابھی یہ انسانیت کو دنیا میں بسایا نہیں گیا، اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ربوبیت کا علم عطا کر دیا تھا. پھر اس دنیا میں بھیجا کہ جہاں پر اس علم کو دہراتا رہے، اس کو حاصل کرتا رہے، تاکہ آگے جا کر ان سوالوں کے جواب بھی دے سکے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جو اس کے اندر نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزہ ذکر ہے، نہ حج ہے، نہ اور کسی امر کا ذکر ہے، بلکہ صرف ایک ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. دیکھو یہاں پر پڑھنے کا حکم، سب سے پہلے جو وحی اترتی ہے وہ علم اور تعلیم سے متعلق ہے، قرآن سے متعلق ہے، لکھنے سے متعلق ہے. تو یہ علم کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی اس قدر ہے کہ دیکھو شریعت نے حکم دیا کہ جب تمہارے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے کام میں اذان اور اقامت پڑھو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، عقیدہ آخرت اور یہ عبادات کا جو سلسلہ ہے، ان چیزوں کا یقین اس بچے کے کان کے ذریعے سے اس کے دل تک پہنچا دیا جائے. تو یہ اس کے گویا کے علم کا انتظام کیا جا رہا ہے. بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ابھی جاہل مطلق ہے، اس لیے سب سے پہلے جس چیز کا یقین اور علم اس کے دل میں اترنا چاہیے وہ اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت کا یقین ہے. پھر جب فرمایا کہ بچہ بولنے لگ جائے تو سب سے پہلے اسے اللہ کہنا سکھاؤ، بے شک پھر مزید بولنے تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاؤ. وہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کی ابتدائی تعلیم اور اس کا بنیادی علم وہ اللہ اور اس کے رسول اور دین سے متعلق ہونا چاہیے. ابھی جب بڑا ہو جائے گا وہ دنیاوی علوم بھی حاصل کرے گا، دنیاوی علوم کے اندر ترقی بھی کرے گا، مزید علوم بھی حاصل کرے گا، لیکن سب سے پہلا جو بنیادی نقش ہونا چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول اور توحید اور رسالت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، عقیدہ آخرت سے متعلق علم کا یقین اس کے دل کے اندر اتار دیا جائے. ایسا بچہ پھر دنیا میں جہاں بھی چلتا پھرے تو پھر انشاءاللہ اس کے گمراہ ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا پہلا نقش اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائم کر دیا گیا. تو علم یہ باہر سے انسان میں داخل کیا جاتا ہے اور اخلاق یہ انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے. اس کی میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں. دیکھیں صبر اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا. صبر بھی کیا ہے؟ یہ معتدل خلق اور عادت ہے. اس کی بھی ایک انتہا وہ بے صبری ہے، جزا فضا، اس سے بھی شریعت نے منع کر دیا. اور اس کی دوسری انتہا ہے سخت مہری، کہ کچھ بھی ہو جائے آدمی ٹس سے مس بھی نہ ہو، اس سے بھی شریعت نے منع کیا. اصل جزا فضا یہ ہے کہ اگر آدمی پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی صدمہ آ گیا، کوئی دکھ پہنچ گیا تو آدمی گلا پھاڑ کر رونے لگ جائے، اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالے، اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے گریبان چاک کرنے لگے، یعنی نوح اور ماتم کرنے کے اندر لگ جائے، یہ ہے جزا فضا. اس سے بھی شریعت نے منع کیا. اور دوسری انتہا ہے سخت مہری، کہ آدمی کے اوپر کتنی کوئی تکلیف آ جائے، صدمہ پہنچ جائے، اموات ہو رہی ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار مر رہے ہیں، لیکن وہ ہے کہ ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا، اس کے اوپر گویا کہ ان اموات کا ذرا سا تاثر بھی نہیں.
یہ سرد مہری جو ہے اس سے بھی شریعت نے منع کیا. دیکھیں آج کل مسلمانوں پر سرد مہری کا ایک عالم تاریخ. بے شک ابھی وہ جو ساتھی نظم پڑھ رہے تھے اس چیز پر متوجہ بھی کر رہے تھے. دیکھو یہ جو اموات ہو رہی ہیں وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں, بچے بوڑھے عورتیں جوان ہر قسم کی شہادتیں وہاں پر موجود ہیں. آدمی اگر ان ویڈیوز کو دیکھو تو دیکھی نہیں جاتی. بے شک لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ پوری میڈیا کے اوپر یہ ساری ویڈیوز چھائی پڑی ہیں. چھائی پہ. آپ میڈیا کھولو تو یہ سارے مناظر سامنے نظر آتے ہیں. ہاں جی لیکن کیا یہ امت ٹس سے مس ہوئی؟ سرد نہیں مہری. ہوئی. اس کا مطلب کہ اس امت کے اوپر سرد سرد مہری تاری. ہاں جی. یہ بھی نہیں کہ جزا سزا شروع کر دی جائے, رونا پیٹنا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایسی سرد مہری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ساری یہ صورتحال کو دیکھ کر جان کر بھاپ کر پھر یہ کہ ہم ٹس سے مس نہ ہو, اپنے امور کے اندر اپنے معاملات کے اندر اسی طرح سے چلتے رہیں جس طرح ہم پہلے سے چل رہے ہیں. یہ بھی حکمت کے شیان شان نہیں. تو سرد مہری بھی منع اور جزا فضا بھی منع. اس کے درمیان کے اندر جو خلق ہے معتدل اخلاق وہ ہے صبر. وہ صبر ہے, اس کو شریعت نے اختیار کرنے کا حکم دیا. اب جو آدمی ان حدود سے واقف نہ ہو, اسے نہ پتا ہو کہ جزا فضا اختیاری کیا ہے, اس کی حدود کہاں تک ہے اور سرد مہری کی حدود کہاں تک ہے, وہ کبھی بھی صبر کا خلق اپنے اندر پیدا کر ہی نہیں سکتا. صبر کا خلق صحیح معنی میں اپنے اندر وہی آدمی پیدا کر سکتا ہے جو تمام حدود سے واقف ہو. وہ ہے کہ صحیح اخلاق کو اپنانے کے لیے بھی یہ لازمی اور ضروری ہے کہ آدمی کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. غرض ہے کہ ہر چیز جہاں سے بھی آپ شروع کریں گے وہ بالآخر لوٹ کر کس کے اوپر آئے گی؟ علم کے اوپر. اور یہ علم کا سارا بندوبست کہاں پر ہوتا ہے؟ ان مدارس دینیہ کے اندر. دیکھیں جو مدارس کے چلانے کی جو ترتیب ہمارے اسلاف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ پڑھائیں. جو علماء ہیں وہ پڑھائیں. انہیں اور کسی قسم کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر جو طلباء آ رہے ہیں تو یہ کھائیں گے کیسے, ان کی دوسری ضروریات پوری کیسے کی جائیں گی. یہ فکر علماء کو نہیں ہونی چاہیے. یہ فکر اس علاقہ کے جو اہل ثروت لوگ ہیں, وہاں کے جو رہائشی اور مکین لوگ ہیں, یہ فکر ان کو کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہمارے پاس مہمان طلباء بھی ہیں, یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ بھی ہیں. ان اساتذہ کی تنخواہوں کا, ان اساتذہ کی ضروریات کا, یہاں پر رہنے والے طلباء کا, ان کی ضروریات کا مکمل خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو اہل علاقہ ان کی ذمہ داری کو دیگر ضروریات کو پورا کرے اور جو علمی ضرورت ہے وہ عالم پورا کرے. اگر اس ترتیب سے مدرسہ چلے تو نہ عالم کو پریشانی نہ اہل علاقہ کو. اس طرح کہ دین سب کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جو مسلمان آدمی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ دین کا علم میری بھی ضرورت ہے اور میری اولاد کی بھی ضرورت ہے. تو اہل علم حضرات کو ان لوگوں کی اور ان کی اولادوں کی علمی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. تو پھر اہل علاقہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان علماء اور یہاں پر پڑھنے والے طلباء کی جو دیگر دنیاوی ضروریات ہیں ان کا خیال اہل علاقہ رکھیں. اگر اس ترتیب سے مدرسہ چلے تو نہ لوگوں کو کوئی تکلیف پریشانی نہ اہل علم کو کوئی پریشانی. لیکن ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ساری ذمہ داری نہ علماء کو کہ پڑھائیں بھی آپ, بندوبست بھی آپ کام بھی آپ نے کرنا ہے, اور یہاں پر جو طلباء آ کے رہتے ہیں ان کی ضروریات کا خیال بھی آپ نے کرنا ہے. اس کے باوجود کہ اہل علم یہ دونوں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. دیکھو یہاں پر یہ مدرسہ قائم ہے, یہاں 7, 8 یا 9 لاکھ روپے محلہ اخراجات ہیں, اور یہ سارے کوئی ایک آدمی پورا نہیں کر سکتا. پہلے حاجی عصمت اللہ صاحب اخراجات کم تھے, وہ اکیلے پورا کرتے تھے. یہاں کے اساتذہ نے بتلایا کہ وہ چندہ کرنے سے منع کرتے تھے کہ کوئی صندوقڑی نہیں رکھنی, کوئی کسی سے چندہ نہیں مانگنا. اس لیے کہ ضروریات بھی تھوڑی تھی اور وہ اکیلا آدمی ہو کر کوئی ساری ضروریات پوری کر رہے تھے. لیکن اب یہ کہ یہاں پر طلباء بھی زیادہ ہیں, اساتذہ بھی بہت سارے ہیں, اور کھانے پینے کا انتظام بھی یہاں پر خود کیا جاتا ہے, اور یہاں پر دیگر جو طلباء کی ضروریات ہیں سب مدرسہ کی طرف سے پوری کی جاتی ہیں. تو اب یہ اخراجات بڑھ کر 8-9 لاکھ روپے محلہ تک جا پہنچے.
جس طرح یہاں پر انہیں بھی ضرور محسوس ہوئی کہ ایک آدمی یہ ساری ضرورت پوری نہیں کر سکتا بے شک۔ تو دوسرے لوگوں سے بھی تعاون کی اپیل کی جاتی ہے. بے تو شک۔ یہاں کے علماء دیکھو آج خود چل کے لوگوں سے تعاون کی اپیل بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود بعض اہل علاقہ کی طرف سے تان و تشنی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ علماء کا کام یہ رہ گیا مانگنا پینا، حالانکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے تو ان کا اپنا کاروبار بھی کافی تھا. ہاں جی دیکھو نا آپ لوگ جو یہاں پر کوئی زراعت کرتے ہیں، کوئی کھیتی باڑی سے ان کا تعلق ہے، کسی کا ملازمت سے تعلق ہے، کسی کا کوئی تجارت سے تعلق ہے، اپنی اور اپنے گھر کی ضروریات پوری کر رہے کہ نہیں؟ کر رہے ہیں تو جو اہل علم حضرات ہیں اگر ان میں سے جو زمیندار ہیں ان کی اپنی کھیتی باڑی وہ ان کی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کافی ہے. اگر ان میں سے کوئی تاجر آدمی ہے تجارت کرنا وہ جانتے ہیں تو وہ تجارت کے ذریعے سے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے اپنا سارا وقت کس کو دے دیا؟ کاروبار کو، نہیں، کاروبار کو نہیں، یہ علم پڑھانے کو دے دیا. تاجر کی بات پڑھانے کے اندر لگے ہوئے انہوں نے اپنا سارا وقت ہی علم صرف کر رکھا ہے. اب ان کے پاس یہ وقت نہیں کہ وہ جا کر تجارت کریں یا زراعت کریں یا کوئی اور ملازمت کریں. تو پھر دیکھیں کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ وہ فقراء جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، یعنی وہ تجارت کرنے کے لیے اب سفر نہیں کر سکتے، لا یضربون فی الارض، وہ زمین کے اندر چل پھر نہیں سکتے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو پھر دوسرے مسلمانوں کو اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ان کی ضروریات کا بھی خیال کریں. اسے اس ترتیب سے اگر آپ چلیں تو الحمدللہ کسی کوئی پریشانی نہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ علماء دونوں قسم ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں کہ کم از کم اتنا تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کو مطمون نہ کریں، ورنہ دیکھیں یہ 8-9 لاکھ روپے ماہانہ اخراجات ہیں. کوئی آدمی اگر کھڑا کہتے یہ سارے اخراجات میں پورا کروں گا، کوئی چندہ نہ مانگے، تو پھر علماء کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ کا چندہ مانگے. ہماری جو سرگودا مدرسہ ہے وہ 30-35 لاکھ روپے ماہانہ ہے. اگر کوئی شہر کا کوئی آدمی یا چند آدمی مل کر کہتے ہیں ساری ضرورت ہم پوری کریں گے، اس سے کوئی چندہ نہ مانگے، علماء کو کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کر وہ یہ اپیل کریں کہ آپ ادارے کے لیے پیسہ مہیا کریں. اس لیے اہل علاقہ کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو سمجھیں بھی اور اس ذمہ داری کو پورا بھی کریں. اہل علم حضرات یعنی علماء وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. الحمدللہ یہاں پر حفظ و ناظرہ سے لے کر اوپر درس نظامی کی تعلیم کا مکمل انتظام موجود ہے، اور اکثر بچے یہاں پر جو پڑھنے والے ہیں وہ اہل علاقہ کے، دور دراز سے نہیں آئے ہوئے، یہ قریب قریب کے علاقے کے یہاں پر بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اس لیے اہل علاقہ کی یہ شرعی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پر رہنے والوں کی تمام ضروریات کی کفالت وہ اپنے ذمہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے الحمدللہ اس علاقے میں کام شروع کر رکھا ہے، آپ حضرات بھی بالکل کھلی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پہلے اس علاقے کی یہ حالت نہیں تھی. ہاں جی اب جو حالت تبدیل ہوئی ہے کہ علم کی روشنی اس علاقے میں پھیل رہی ہے، اس سے پہلے اس طرح کا ماحول یہاں پر نظر نہیں آتا تھا. اس لیے سب مل جل کر اس ادارے کو ترقی دیں، اس کے معاملات کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ سب حضرات کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. او غری کیمرہ ہے تو نہیں نہیں آپ کے سامنے عظیم شخصیت، میری مراد جامع المعقول والمنقول، استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب حفظہ اللہ تعالی علم کے موضوع پر بہت ہی مدلل بیان فرما رہے تھے. آپ حضرات کے درمیان جو جگہ خالی ہے میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں قریب قریب تشریف لے، تھوڑا سی حرکت کریں.